بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں حرم مدنی میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ابو قدامہ، تم نے اللہ کی راہ میں ایک عمر گزاری ہے، جہاد و قتال کے اس سفر کا سب سے حیرت انگیز واقعہ سناؤ۔ ابو قدامہ فرماتے ہیں، میں نے سنانا شروع کیا۔ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلیبیوں سے لڑنے کے لیے محاذ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں رقا شہر سے گزرے تو وہاں کی مساجد میں واضح و نصیحت کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد اور انفاق پر ابھارا۔ جب رات نے ڈیرے ڈال دیے تو میں نے رات گزارنے کے لیے کرائے پر ایک جگہ لی۔ رات کا کچھ ہی حصہ گزرا ہوگا کہ ایک دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کو چادر میں لپٹا ہوا پایا۔ پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ کیا تم ابو قدامہ ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ تم نے محاذ کے لیے مال جمع کیا ہے؟ ہاں۔ اس نے ایک رقعہ اور بالوں سے بنی مضبوط رسی دی اور روتی ہوئی لوٹ گئی۔ میں نے رقعے کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا، تم نے ہمیں جہاد کی طرف بلایا، مگر میں عورت ہوں، جہاد کی قدرت نہیں رکھتی۔ ہاں، مگر اپنی بہترین شے تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ یہ میرے بالوں سے بنی رسی ہے، اسے گھوڑے کی زمام بنا لو۔ کیا خبر اللہ میرے بالوں کو اپنی راہ میں تیرے گھوڑے کی رسی بنے دیکھے تو مجھے بخش دے۔ میں اس خاتون کی مغفرت اور جنت کے شوق پر حیران رہ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں اور میرے ساتھی رقا سے نکلے۔ کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک گھڑ سوار نے آواز لگائی، اے ابو قدامہ، رک جائیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، تم چلو، میں ذرا اس کا پتہ لگا کر آتا ہوں۔ میں اس گھڑ سوار کے پاس آیا تو وہ گویا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے اور میں نامراد نہیں لوٹا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ اچھا، مگر اپنا نقاب تو ہٹاؤ تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اگر لڑنے کے قابل ہوئے تو چلے جانا، اور چھوٹے ہوئے تو تمہیں واپس بھیجنا پڑے گا۔ اس نے نقاب ہٹایا تو گویا چہرہ نہیں چاند تھا، صدرہ کے لگ بھگ معلوم ہوتا تھا۔ بیٹا، تمہارا باپ کدھر ہے؟ صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اور ماں زندہ ہے؟ ہاں۔ تو بیٹا اس کے پاس جاؤ اور اس سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہنے لگا، کیا آپ میری ماں سے واقف نہیں ہیں؟ نہیں تو؟ جس نے آپ کو امانت سپرد کی۔ کیسی امانت؟ ارے وہی رسی والی۔ کون سی؟ بڑی جلدی بھول گئے ہو چچا۔ کیا آپ کے پاس کوئی عورت رکا اور رسی لے کر نہیں آئی تھی کل؟ ہاں ہاں، وہ میری ماں ہے۔ اسی نے حکم دیا ہے کہ جہاد پر نکلوں اور قسم دی ہے کہ واپس مت آنا۔ اور اس نے مجھے کہا، اے بیٹے، جب کفار سے ملو تو پیٹھ مت پھیرنا، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دو اور اسے رفیق اعلیٰ کی ہمسائیگی طلب کرو۔ جاؤ اپنے باپ اور ماموں کے ساتھ جنت میں رہو۔ بیٹا، اللہ نے تجھے شہادت دی تو میری شفاعت بھی کرنا۔ پھر اس نے مجھے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الہی سیدی مولائی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا، تجھے سونپتی ہوں، بس اسے اس کے باپ اور ماموں سے ملا دے۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، آپ کو خدا کا واسطہ مجھے اپنے ساتھ جانے سے مت روکیے، میں انشاءاللہ شہید بن شہید ہوں۔ میں اللہ کی کتاب کا حافظ ہوں اور گھڑ سواری اور تیر اندازی جانتا ہوں، کم عمر سمجھ کر کمتر مت سمجھے۔ اور میں نے جب اس کے جذبات دیکھے تو اسے ساتھ لے لیا۔ خدا کی قسم، وہ سواری میں سب سے تیز رفتار تھا اور پڑاؤ کے وقت سب سے زیادہ چاقو چوبند، ہم وقت ذکر الہی اس کی زبان پر جاری رہتا۔ سفر کے دوران ہم لوگ ایک جگہ اترے، ہمارا روزہ تھا۔ لڑکے نے اصرار کیا کہ میں افطاری بناؤں گا۔ وہ افطاری بنانے چل پڑا۔ کافی دیر ہو گئی مگر آیا نہیں۔ میرے ساتھی نے کہا، ابو قدامہ، ذرا جا کر دیکھو تو صحیح، تمہارے دوست کا کیا معاملہ ہے؟ میں گیا تو دیکھا لڑکے نے لکڑیاں جلا کر دیگچا چڑھا رکھا ہے، مگر تھکاوٹ اور نیند کے مارے پتھر پر سر رکھ کے سو چکا ہے۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، مگر خالی ہاتھ لوٹنا بھی درست نہیں تھا۔
سو میں کھانا تیار کرنے لگا اور لڑکے کو دیکھتا رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا مسکرا رہا ہے، پھر اس کی مسکراہٹ شدید تر ہو گئی، حتیٰ کہ کھل کر ہنسنے لگا، پھر یکدم اٹھ بیٹھا۔ جب مجھے دیکھا تو گھبرا گیا اور کہنے لگا، اوہو، آپ کو لیٹ کر دیا، مجھے کھانا بنانے دیجیے، میں جہادی سفر میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم تجھے کچھ نہیں بنانے دوں گا حتیٰ کہ تو مجھے بتائے کہ کس چیز نے تجھے ہنسایا تھا۔ کہنے لگا، یہ تو بس ایک خواب تھا، چھوڑیے۔ میں نے اللہ کی قسم دی کہ تو مجھے لازمی بتائے گا۔ کہنے لگا، چچا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اس کا حسن و جمال ایسا ہے جیسا اللہ کی کتاب بتلاتی ہے۔ میں حیرت کے مارے چلتا جا رہا تھا کہ میں نے ایک جگمگاتا محل دیکھا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی، چھت موتیوں، یاقوت اور جواہر سے بنی اور دروازے سونے کے تھے، اور کچھ لڑکیاں اس کے دروازوں پر میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے روزہ کھولا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جب دشمن سامنے آ گیا اور جہاد کی صفیں بنا لی گئیں تو میں اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے اگلی صفوں میں پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، بیٹا کیا تجھے امور جہاد کا تجربہ ہے؟ کہنے لگا، نہیں، یہ میرا پہلا معرکہ ہے۔ میں نے کہا، بیٹا جیسا تم سمجھتے ہو ویسے نہیں ہے، یہ لڑائی کا معاملہ ہے، اس میں خون بہتا ہے، بس تم پیچھے آ جاؤ، اللہ نے فتح دی تو تم بھی فاتحین میں سے ہوگے، اور اگر معاملہ برعکس ہوا تو کم از کم سب سے پہلے نہیں مارے جاؤ گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں۔ کیا پسند کرتے ہیں کہ میں اہل جہنم میں سے ہو جاؤں؟ معاذ اللہ بیٹے، ایسا قطعاً نہیں ہے، ہم جہنم سے بچنے کے لیے تو جہاد کرنے نکلے ہیں۔ تو چچا جان، کیا میں سب سے پہلے پیٹھ پھیر کر اہل جہنم میں سے ہو جاؤں؟ میں نے اس سے کہا، بیٹے یہ آیت کا محل نہیں ہے، لیکن وہ لوٹنے سے انکاری رہا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جانا چاہا مگر وہ ڈٹ گیا۔ اسی اثنا میں لڑائی شروع ہو گئی اور وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شاہ سوار ٹکرائے، نیزے بلند ہونے لگے، تلواریں چمکنے لگیں، کھوپڑیاں کٹنے لگیں، ہاتھ پاؤں اڑتے رہے، گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر بندہ اپنی لڑائی لڑنے لگا، دوست کو دوست کی خبر نہ رہی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے صلیبیوں کو شکست دی۔ فتح کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ظہر کی نماز ادا کی، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے پیاروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، مگر اس لڑکے کا کوئی عزیز نہ تھا، اس کا پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں اس کی تلاش میں نکلا تو آواز آئی، اے لوگو، میرے چچا ابو قدامہ کو بلا لاؤ، میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ۔ میں آواز کا پیچھا کرتے گیا تو لڑکی کی ناش کو پایا۔ نیزہ اس کے جسم سے پار ہو چکا تھا، گھوڑے اس کے جسم کو رون چکے تھے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، گوشت باہر نکلا ہوا اور اعضاء الگ الگ، جیسے کوئی یتیم بچہ صحرائی طوفان کی نظر ہو گیا ہو۔ میں اس کے قریب گیا، ہاتھوں سے اس کو سیدھا کیا اور چیخا، یہ رہا تیرا چچا ابو قدامہ، بولو میرے بیٹے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وصیت سنانے کے لیے زندہ رکھا، بس غور سے سنیے۔ میں اس کی حالت پر رو پڑا، مجھے اس کی خوبیاں اور اس کا حسن و جمال یاد آیا، اس کی ماں کی یاد آئی کہ جس نے اپنے خاوند اور بھائیوں کا غم کاٹا اور اب اس جگر کے گوشے کا کاٹے گی۔ میں اپنے کپڑے سے اس کے چہرے کا خون صاف کرنے لگا، کہنے لگا، چچا اپنا کپڑا کیوں گندا کرتے ہو؟ میرے کپڑے سے پوچھو۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگا، میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میری شہادت کے بعد رقہ جائیں گے اور میری ماں کو خوشخبری دیں گے کہ اللہ نے اس کا بھیجا تحفہ قبول کر لیا ہے اور اس کا بیٹا اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہوا مارا گیا، نہ کہ پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ اگر اللہ نے میری شہادت قبول کی تو میں اپنی ماں کا سلام لینے اپنے باپ اور ماموں کو پہنچاؤں گا۔ پھر کہنے لگا، چچا جان، مجھے ڈر ہے کہ میری ماں کو یقین نہ آئے، آپ میرا خون آلود کپڑا ساتھ لے جائیے تاکہ اسے یقین آ جائے اور اسے کہنا کہ اب جنت میں ملیں گے۔ اور اے چچا جان، جب آپ میرے گھر جائیں تو میری 9 سالہ بہن ہے، میرے گھر آنے پر وہ خوش ہوا کرتی تھی،
اور نکلنے پر غمگین، اس نے اپنے باپ کا غم دیکھا اور اب میرا غم دیکھے گی۔ اس نے نکلتے وقت مجھے کہا تھا بھیا دیر مت کرنا، بس آپ اسے دلاسا دیجیے گا اور اسے کہنا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ پھر اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ چچا جان، رب کعبہ کی قسم میرا خواب سچ ثابت ہوا۔ پھر اس نے حرکت کی اور اس نے جان اللہ کے سپرد کر دی۔ میں نے اس کے کپڑے کا ایک حصہ رکھ لیا۔ جب اسے دفنا چکا تو میرا سب سے بڑا کام اس کی وصیت پر عمل درآمد تھا۔ میں رکا لوٹ گیا۔ مجھے اس کی ماں کا نام اور مکان کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گھومتے پھرتے میں گھر کے سامنے پہنچا، جس کے دروازے پر ایک بچی کھڑی تھی جو ہر گزرنے والے سے پوچھتی چچا جان کہاں سے آ رہے ہیں۔ اگر وہ کہتا جہاد سے تو اپنے بھائی کا پوچھتی، مگر کسی کو اس کا معلوم نہ تھا، حتیٰ کہ وہ رو پڑی، کہنے لگی کیا ہو گیا ہے کہ سارے لوگ آ رہے ہیں مگر میرا بھائی نہیں آ رہا۔ میں نے اس کا حال دیکھا تو اس کے پاس گیا، مجھ سے بھی اس نے وہی پوچھا۔ میں نے کہا بیٹی آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ وہ اندر سے والدہ کو بلا لائیں۔ اس کی والدہ آئی تو مجھے پہچان گئی۔ ابو قدامہ، تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے؟ کیا مطلب؟ اگر تو مجھے بتاؤ گے کہ میرا بیٹا آگے بڑھتے ہوئے مارا گیا تو خوشخبری ہے، اللہ نے تحفہ قبول کیا جسے میں نے 17 سال سے تیار کر رکھا تھا، اور اگر بتاؤ گے کہ وہ صحیح سالم غنیمتیں لوٹ کر آیا ہے تو تعزیت ہے کہ میرا تحفہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کی قسم خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میرے سامان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میرا نہیں خیال کہ سچ کہتے ہو، مگر سامان کھولا تو پکار اٹھی، یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے خود اپنے لختی جگر کو پہنایا تھا۔ وہ اللہ اکبر پکار اٹھی، اس کی خوشی دیدنی تھی، مگر بچی رو پڑی اور نڈھال ہو کر گر پڑی۔ اس کی ماں اسے اٹھا کر لے گئی اور پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا، مگر وہ اپنے بابا اور بھیا کا نام لے لے کر روتی رہی، حتیٰ کہ وہ بھی مر گئی۔ اس کی ماں نے اسے اٹھایا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کان لگایا تو وہ کہہ رہی تھی مولا اپنا خاوند قربان کیا، اپنے بھائیوں کو قربان کیا، اب لختے جگر بھی وار دیا، بس یہ سوال ہے کہ مجھ سے راضی ہو جا اور جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر وہ نہ کھولے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے کچھ مال دوں، نہ تو اس نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ میں لوٹ آیا، اس بہن بھائی کے غم میں اور اس عظیم ماں کے صبر پر حیران کرتے ہوئے۔ یہی میرے جہادی سفر کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے۔